الحمد لله ذي العزة والكبرياء وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله سبحانه وتعالى ليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طوبى لمن جعله الله تعالى مفتاح للخير ومظهرا للخير ومغلاقا للشر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وجماله وكماله وبارك وسلم عليه اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، اعلیٰ اور اشرف مخلوق حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ وہ اللہ جل شانہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی بندگی ہے، اور اس معرفت سے مراد بھی یہی ہے لیعبدون، یعنی التعظیم لامر اللہ، التعظیم لامر اللہ، کہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم کو، یعنی تمام احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پورا اخلاص کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اس کو بجا لانا ہے۔ التعظیم لامر اللہ، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور دوسرا معنی اس کے ساتھ الشفقۃ علی خلق اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی مخلوقات پہ شفقت اور مہربانی کرنا۔ تو اب انسان اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے اس عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا، لیکن جب یہ انسان اللہ کی معرفت سے، اللہ کے احکامات سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے سرکشی اور بغاوت اختیار کر لے، تو پھر انسان میں سے کافر کے ساتھ اللہ جل شانہ کا الگ معاملہ ہے اور مسلمان کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ جو بھی حالات آتے ہیں، آزمائش آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، تو کافر کے لیے الگ حکم ہے اور مسلمان کے لیے الگ حکم اور معاملہ ہے، لیکن اس کائنات کا لب لباب، اس کائنات کی روح اور جو مقصود اور مطلوب ہے وہ مسلمان ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کا نام رہے گا، لا تقوم الساعۃ احد فی الارض یقول احد فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس روئے زمین پر ایک مسلمان بھی زندہ ہو اور اللہ جل شانہ کا نام لیتا رہے گا تو یہ پورا نظام قائم اور دائم رہے گا۔ لا تقوم الساعۃ الا علی اشرار الناس، کہ جب سب کے سب اشرار اور نافرمان اور باغی لوگ رہ جائیں، سب کے سب کافر رہ جائے، تو پھر اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو حالات آتے ہیں، آزمائش آتے ہیں، اب جو ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، پوری انسانیت کو دیکھتے ہیں،
جو ایک آزمائش کے ساتھ وہ آمنا سامنا ہے، جو پریشانی اور حالات آئے ہیں کرونا کے وائرس میں، تو یہ کرونا ایک امتحان ہے ان مسلمانوں کے لیے، لیکن اصل وجہ اور سبب علت یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو مصائب آتے ہیں، جو آزمائش آتے ہیں بیماریوں کی شکل میں، قحط کی شکل میں، سیلاب اور زلزلوں کی شکل میں، اور مختلف قسم کے وائرس اور بالخصوص کرونا وائرس کی شکل میں، یہ ٹڈی دل ہے یا اور جو پریشانیاں آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ تو اس معاملہ میں کافر کے ساتھ اللہ جل شانہ کا الگ معاملہ ہے اور مسلمان کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ کافر کے لیے یہ جو آزمائش آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بطور ایک سزا ہے، اور مسلمان کے لیے جو آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آزمائش، یہ حالات، یہ جتنے بھی یہ پریشانیاں آتے ہیں، یہ کافروں کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، یہ مسلمانوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس پوری روئی زمین پر، بحر و بر پر، خشکیوں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، اور مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں، اور آسمانوں سے اور زمینوں کے نیچے سے، فضاؤں میں جتنی بھی پریشانیاں اور حالات آ جاتے ہیں وہ مسلمان کے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان پریشانیوں کو، ان عذابوں کو مسلمانوں کے لیے بطور سزا نہیں بیچتے ہیں، بطور سزا کافروں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ جو حالات آتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ جو آزمائش آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، مختلف قسم کے حالات اور عذاب آتے ہیں، وائرس کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، قحط اور زلزلوں کی شکل میں، اور خانہ جنگی کی صورت میں، یہ سب کے سب اس لیے آ جاتے ہیں اور ہمیں اس لیے پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ تاکہ تم ان اپنے بدعمالیوں پہ جو حالات آتے ہیں، جو عذاب آتے ہیں، جو سزائیں آتے ہیں، تو آپ ان کا مزہ چکھ لے، مرنے سے پہلے پہلے، بڑی عذاب سے، بڑی مصیبت سے پہلے پہلے یہ معمولی عذاب، اس کا مزہ چکھ لے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ جل شانہ کی طرف لوٹ آ جاؤ گے، تاکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ پھر عبدیت کا جو رشتہ ہے، عبدیت کا جو عظیم مقصد ہے، یہ ہمارے اندر آ جائے۔ حالانکہ جب مسلمان اطاعت اور بندگی میں لگ جاتا ہے، ارشاد قدسی ہے، اذا اطیعت، اور جب تم اطاعت کرتے ہو، رضیت، تو پھر میں آپ لوگوں سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اذا اطیعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکت نہایہ، یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میرے بندو، جب آپ میری اطاعت میں لگے رہو گے اور میرے احکامات کو مانیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ چلو گے، تو میں آپ لوگوں سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں، اذا رضیت بارکت، تو میں پھر آپ لوگوں پر اپنی رحمتوں کو، اپنی نوازشات کو بارشوں کی طرح برساؤں گا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، میں آپ لوگوں پہ اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں کو تم پہ برساؤں گا، لَتَبْلُعُ إِلَى صَابِ الْغُلْدِ، اور آپ کی یہ جو اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، تو یہ اس کی جو اچھی
یعنی جو بہترین رزلٹ ہے وہ آپ کے آئندہ آنے والے نسلوں تک اس کا سلسلہ پہنچتا رہے گا۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ لَمِنِّي لَتَبْلُغُ إِلَىٰ سَابِعِ الْأُرْضِ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میرے بندو، جب آپ لوگ میری نافرمانی میں لگے رہو گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چلو گے اور اسلام کو چھوڑ کر وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جب آپ اسلام کو چھوڑو گے، حضور پاک کے طریقوں کو چھوڑو گے، اللہ کے احکامات کو چھوڑو گے، تو پھر میں آپ لوگوں پہ غصہ ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا عَصِيتُ غَضِبْتُ، تو پھر میرا غضب کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی وائرسوں کی شکل میں، کبھی قحط اور زلزلوں کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، کبھی ہن جنگی کی شکلوں میں، کبھی مہنگائیوں کی شکل میں، اور اسی طرح جو موجودہ حالات ہیں، وائرس ہے، کرونا ہے، جو بھی ہے، یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل میں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے علامات ہیں۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ لَمِنِّي لَتَبْلُغُ إِلَىٰ سَابِعِ الْأُرْضِ۔ جب آپ نافرمانی میں لگو رہے گے پھر میں آپ لوگوں پہ غصہ ہو جاتا ہوں، آپ پہ ناراض ہو جاتا ہوں، تو آپ پہ یہ جو حالات ہیں، جو آج کل ہم اس حالات میں، اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پوری دنیا حیران و پریشان ہے اور ہر طرف سے گلے اور شکوے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے اعمال کی طرف، اپنے کردار کی طرف، اپنی سرکشی اور بغاوت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اپنے گریبان میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب میں کہتا میرے اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا میرے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم تو عارضی چیزوں کو دیکھتے ہیں، شیطان کے دکے میں آتے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ نے صاف ارشاد فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بہت سارے مقامات پہ صاف اللہ جل شانہ کی طرف سے واشگاف طور پر اعلان ہے کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل حق اور سچ ہے۔ لا تغرنکم بالحیات الدنیا، اس دنیا کی عارضی اور دھوکے والی زندگی پہ آپ دھوکے میں نہ آ جائے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ یہ شیطان دھوکہ باز تمہیں دھوکہ میں ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ بالکل حق اور سچ ہے، نیک اعمال کے ساتھ راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، آرام، اطمینان اور خوشحالی والی زندگی ہے، ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، حلال فراہ رزق ہے، حیات طیبہ زندگی ہے۔ اور سرکشی اور نافرمانی پر آج کل جو ہم حالات، ان حالاتوں کے ساتھ جو ہمارا سامنا ہے، یہ ہمارے اوپر، ہمارے سروں کے اوپر ہمیشہ کے لیے اس طرح منڈلاتے رہیں گے یہ بادل۔ تو ہم عارضی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ گناہ میں کیا ہے؟ گناہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی، گناہ اس کو لعنت کہتا ہے، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ اذا عصیت عذبت واذا عذبت لعنت، تو پھر میں آپ لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں، اپنی رحمت سے آپ لوگوں کو بھگا دیتا ہوں، جیسا کہ شیطان کو اللہ جل شانہ رجیم کیا، بھگا دیا۔ لذت عارضی ملی، عزت دائمی گئی، یہ ہے گناہ کا اثر، راحت دائمی گئی۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ پھر میں جب ناراض ہو جاتا ہوں تو آپ پہ غصہ ہو جاتا ہوں، وَإِذَا عَذِبْتُ لَعَنْتُ، تو پھر آپ لوگوں پہ اپنا لعنت بھیج دیتا ہوں، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ لَمِنِّي، یہ لعنت میری طرف سے ہے، لَتَبْلُغُ إِلَىٰ سَابِعِ الْأُرْضِ،
اور یہ اس کی جو نحوست ہے، مضرت اور نقصان ہے، یہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے، آپ کے گھر تک محدود نہیں ہے، آپ کے محلے، گاؤں اور شہر تک محدود نہیں ہے، آپ کے آئندہ 7 نسلوں تک، 700 سال تک، بلکہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان، شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب، اور زمین سے لے کر پورے آسمان تک جتنی بھی فضا اور خلا ہے، یہ آپ کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تمام کے تمام مخلوقات یہ حیران اور پریشان اور سرگردان رہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے حضور ہم عاجزی کے ساتھ یہ سوال کریں گے کہ یا اللہ کریم، آپ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنا لیا، لیکن ہم نے سرکشی کی، اور آپ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی سرکشی پہ آ جائے گا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اس عذاب سے سب سے بڑا عذاب وہ آخرت کا عذاب ہے، اور موت کی جو سختی ہے، قبر کا جو عذاب ہے، حساب اور کتاب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو آنے والا عذاب ہے۔ اس کے لیے آج اللہ جل شانہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ میرے بندو میری طرف رجوع کر لو۔ تو اس میں اس امت پر اللہ جل شانہ کا یہ احسان ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح اس امت کو یعنی بالکل صفائے ہستی سے نہیں مٹا دیتے ہیں، ورنہ ہم نے وہ سارے بدعمالیاں اور سارے سرکشی اور نافرمانیاں اسی ہمارے اندر ہے، اسی امت میں ہے جو سابقہ امتوں میں گزرے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کی جو حلم ہے، اللہ جل شانہ کی جو صبر اور تحمل ہے ہمارے لیے، تو اس سے ہم نے جائز فائدہ نہ اٹھائے کہ اللہ جل شانہ کی پکڑ اور عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ رؤوف الرحیم ذات ہے، شفیق اور مہربان ذات ہے، ہمارے محسن اعظم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اتنی دعائیں دی ہیں، اور اللہ جل شانہ پہ منوایا ہے کہ اللہ میری امت کو گناہوں کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے اور ان تمام نافرمانیوں کے باوجود صفائے ہستی سے میری امت کو یا اللہ ختم نہیں کرنا ہے، ورنہ اللہ جل شانہ ہمارے سب اعمالوں پہ قادر ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں پہ براہ راست اللہ جل شانہ کی نظر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی پکڑ سے ہم بچ گئے ہیں، اللہ کی نظر سے ہم چھپے ہوئے ہیں۔ نہیں، تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے یہ گواہی، تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے یہ گواہی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ تو پھر ہم اللہ جل شانہ کے اس حلم پہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر لے، اعمال کی طرف آئے، 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائے، اپنے والدین کے ہم کما حق اس کی اطاعت اور خدمت میں لگ جائے، اپنے بھائی بہنوں کا حق ہم اس کا بھی ہمیں پتہ ہو، اس کی بھی ہم ادا کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو، پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور پوری امت کے لیے ہم بے قرار ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان سعید انسان ہے، نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان، طوبیٰ لمن جعلہ اللہ تعالی مفتاحا للخیر ومظہرا للخیر ومغلاقا للشر۔ وہ انسان خوش قسمت ہے، سعید ہے کہ دوسروں لوگوں کے لیے وہ خیر اور بلائی کا ذریعہ بن جائے، اس کے ذریعے سے شر، نقصان، بیماری اور یہ سارے نقصانات اس سے یہ رک جائے۔ تو ہم بھی ان حالاتوں میں ان چیزوں پہ ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو حفاظتی تدابیر ہیں اور جو ہدایات ہیں اور جو ہماری ذات کے لحاظ سے دوسروں کے لیے جو تکلیف دہ ثابت ہو جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم احتیاط کریں، پرہیز کر لیں۔ ایک تو جسمانی تدبیر ہے اور ایک روحانی تدبیر ہے، ایک تو ہماری عقل سمجھ ہے اور ایک اللہ جل شانہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسن حسین اس کو کہتے ہیں، وہ اعمال، وہ دعائیں جو ایک آہنی اور
ایک مضبوط بلا حصار، ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کی حفاظت میں لگ جائے، خود اپنی ذات کے لحاظ سے بھی ہم محتاط رہے، اور ہمارے ذات سے دوسرے لوگوں کو ہمارے بے احتیاطی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جو نقصان نہ ہو، اس کی ہم کما حق ہو اس اعمال پہ عمل کرے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے حضور توبہ کر لیں، سب سے پہلے اس کرونا وائرس کا ہو، یہ جتنے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اس کا واحد علاج یہ اللہ جل شانہ کی حضور میں توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار ہم اپنے زبان تک محدود رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں توبۃ نصوحا آیا ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر اللہ جل شانہ کو صحیح معنوں سے اللہ جل شانہ کے ساتھ صلح کرنا ہے، اللہ جل شانہ کو منانا ہے، اللہ کو خوش اور راضی کرنا ہے، تو توبۃ نصوحا، سچی مخلص توبہ، اخلاص والا۔ تو اس میں سب سے جو پہلا شرط ہے کہ فی الحال گناہ کو ترک کر دے، اور ماضی میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس پہ ہم استغفار کر لیں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار عربی میں معافی مانگنے کو کہتے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، قصداً گناہ، خطأً گناہ، جو حقوق اللہ میں ہے، جو حقوق العباد میں ہے، جو ہم نے علی الاعلان کیے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے کیے ہیں، ہم نے جسارت اور جرأت کے ساتھ کیے ہیں، بے باکی کے ساتھ کیے ہیں، ان تمام گناہوں سے یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں آئندہ کے لیے میں مستقبل میں مصمم عزم کرتا ہوں، مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں آئندہ کے لیے ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہے توبہ میں کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہمارے ذمے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کے ہم حق یعنی اس کی تلافی کر لیں، اس کا قضا کر لیں، ان کو جو حقوق ہیں ان کو حقوق ہم واپس کر دیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں جب ہم توبہ کر لیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ قرآن پاک میں بھی یہ واضح اعلان ہے اور ارشاد قدسی بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اپنی امت میں آپ کی ذات مبارک موجود رہے گا تو میں اس امت پر، آپ کی امت پر کبھی بھی عذاب نہیں لاؤں گا، اور جب تک یہ آپ کی امت مجھ سے اپنے گناہوں پہ توبہ اور استغفار کر لے گا تو میں اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اور اللہ جل شانہ نے صاف ارشاد فرمایا، ارشاد قدسی ہے، یا عبدی لو بلغت الذنوب الى عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے اگر آپ کے اتنے سارے گناہ ہو جائے بالفرض و تقدیر کہ زمین اور خلا، یہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، یہ پوری دنیا زمین سے لے کر آسمان تک آپ کے گناہوں سے بھر جائے، ثم استغفرتنی، اور پھر آپ نے ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لی، غفرت لک ولا ابالی، یا اللہ تو اللہ جل شانہ کے ارشاد کہ میرے بندے میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور مجھے کسی کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہی بات ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کر لیں، جو مسنون دعائیں ہیں۔ ایک مختصر وقت بھی پورا ہو گیا، ایک مختصر دعا ہے کہ جب بھی ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم بوضو نکلے، الوضوء صلاح المؤمن، یہ مسلمان کا زبردست ہتھیار ہے۔ کوئی وارث، کوئی بیماری، کوئی دشمن، کوئی حاسد اس شخص پہ اس کا کوئی بھی نہیں چلے گا، کوئی وار نہیں چلے گا جو بوضو ہو کر گھر سے نکلے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حامیم لا ینصرون، یہ بھی ایک مضبوط آہنی قلعہ ہے، ایک مضبوط بلا حصار ہے۔ 11 دفعہ حامیم لا ینصرون کو پڑھ لے تو آپ پر کوئی وارث، یہ جو کرونا وائرس ہے، جو بھی بیماری ہے، جو بھی دشمن ہے، جو بھی نظر باز کی نظر بد ہے، جو بھی حاسدین کی جو حسد ہے، ان تمام بلاؤں سے، آفات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ
ہم اعمال کی طرف جب رجوع کر لیں، اپنے رب کو منا لیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی کو بنا لیں گے، تو یہ جو موجودہ حالات ہیں، جو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں بالخصوص یہ کرونا وائرس کے شکل میں، تو یہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ میں ان سارے تکالیف کو، پریشانیوں کو آپ لوگوں سے دور کروں گا۔ تو اس پہ ہم اللہ جل شانہ سے ہر وقت اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں گے، اور دوسروں مسلمانوں کے لیے ہم دعا بھی کر لیں گے، اپنے ذات کے اعتبار سے خود بھی حفاظت میں رہیں گے، اور یہ جو روحانی دعائیں ہیں اور یہ جو اعمال ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ پورا عمل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہم کو ان تمام بیماریوں سے، تمام مشکلاتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ حامیم لا ینصرون 11 دفعہ پڑھ لے۔ اور یہ بھی میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، نماز جمعہ کے بعد 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر قسم کے آفات و بلیات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، فقر و فاقہ سے یہ محفوظ رہے گا۔ جمعہ نماز کے بعد مستورات اپنے گھروں میں پڑھ لے، اور جو حضرات مرد حضرات ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔